قرآن کا اصل موضوع انذار قیامت ہی ہے، لوگوں کو اس حقیقت کے بارے میں خبردار کرنا کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، تمہاری موت کے بعد انتظار کا مرحلہ بھی دن دو دن کا مرحلہ محسوس ہوگا، پھر ہم اسی زمین و آسمان کو اٹھائیں گے اور ایک سامان تعمیر کی طرح استعمال کرتے ہوئے نئے زمین و آسمان میں بدل دیں گے۔ چنانچہ فرمایا کہ اور سور پھونکا جائے گا اور اس طرح ہم ان سب لوگوں کو اکٹھا کر لیں، یعنی وہ بھی اکٹھے ہو جائیں گے جو اس وقت زمین پر موجود ہوں گے، اور وہ بھی اپنی قبروں سے نکل کر میدان میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے جو صدیوں سے قبروں ہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس طرح سب لوگوں کے لیے ایک محشر برپا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی فطرت دے کر بھیجا ہے کہ وہ اگر عقل سے کام لے، عقل پر پردہ نہ پڑنے دے، عقل کو جذبات اور خواہشات سے مغلوب نہ ہونے دے، تو وہی کافی ہے کہ وہ اسے حق تک لے جائے۔ لیکن اگر یہ سعادت نہ حاصل ہو اور صرف اتنی صلاحیت بھی اپنے اندر پیدا کر لے کہ صحیح بات کو سنوں گا، صحیح بات کے جواب دینے کی کوشش نہیں کروں گا، جب کوئی بات میرے سامنے آئے گی تو میں میرٹ پر اس کا جائزہ لوں گا، بربنائے استدلال اس کو قبول کروں گا یا رد کروں گا، تو اس سے وہ حقیقی سمع وجود میں آ جاتی ہے جس کا پھر قرآن مجید نے اس طرح ذکر کیا ہے۔ اگر ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا یا کم سے کم کان لگا کے صحیح بات کو سنا ہوتا، آج یہاں نہ پہنچتے۔ اس دنیا میں ہر قدم پر یہ دیکھنا ہے کہ میں کہیں اپنی آخرت کی راہ کھوٹی تو نہیں کر رہا۔ یہ بندہ مومن کا جینا ہے، وہ بھی دنیا ہی میں جیتا ہے اور دنیا ہی میں سعی و جہد کرتا ہے، دنیا کی زینتیں بھی حاصل کرتا ہے، دنیا کی کامیابیوں کو بھی ہدف بناتا ہے، لیکن آخرت کی کامیابی کی قیمت پر نہیں۔ دوسری جانب کہ وہ لوگ جو یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں کبھی زبان سے کبھی اپنے عمل سے کہ ان کا ہدف، ان کا نصب العین، ان کی زندگی، ان کا مرنا اور جینا سب دنیا ہے، اور وہ اپنے پروردگار کے بارے میں بھی بالکل واضح ہوتے ہیں کہ انہیں اس سے کیا لینا دینا ہے۔ دنیا میں آئے ہیں بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، ان کی زندگی یہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں ان کا حساب بالکل بے باک کر دیتا ہوں، یعنی جتنی جد و جہد اور جتنے خیر کے وہ مستحق ہیں وہ سب میں اسی دنیا میں دے دیتا ہوں، لیکن ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اٹھ کر مجھ سے کچھ نہ مانگے، ان کے لیے وہاں کوئی حصہ نہیں۔ پروردگار دنیا تو نے دی ہے، ہمارے لیے اس میں بھی خیر پیدا کر، اور یہ دنیا کہیں ہمارے لیے آخرت کی محرومی کا ذریعہ نہ بن جائے، ہم آخرت کا بھی خیر چاہتے ہیں۔